بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس مجھے روز ایک روٹی دے کر کہتی کہ باہر جو فقیر بیٹھا ہے نا اسے دے آؤ، اور جو وہ دے اس سے لے آؤ۔ وہ فقیر روٹی کے بدلے میری مٹھی میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھ دیتا تھا جو میں اپنی ساس کو لا کر پکڑا دیتی۔ میری ساس نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں وہ انگوٹھی ہرگز نہ پہنوں، مگر ایک دن تجسس کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر میں نے وہ انگوٹھی پہنی تو بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی، اور جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ وہ فقیر تو میرا نام شفق ہے۔ میں 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے میرے ماں باپ کے علاوہ میرے تینوں بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کیا کرتے۔ وہ میری ہر خواہش کو پورا کرتے۔ میں جو فرمائش کرتی اسے پورا کیے بغیر چین نہ پاتے تھے۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ پولیس والے تھے۔ امی کا اپنا ایک اسکول تھا جس میں کبھی کبھی میں بھی پڑھانے چلی جاتی۔ میں وہاں 9ویں اور 10ویں کلاس کی لڑکیوں کو انگلش پڑھایا کرتی۔ مجھے ان لڑکیوں کو پڑھا کر بہت اچھا محسوس ہوتا۔ کچھ تو میری دوست بھی بن گئی تھی۔ اسی طرح میری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش سی رہتی تھی۔ جب ایک دن میرے لیے رشتہ آیا، میری شادی کی عمر ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اب میرے لیے لڑکے دیکھے جا رہے تھے۔ میں تھوڑا افسردہ بھی تھی کہ مجھے اپنے والدین کو چھوڑنا پڑے گا، مگر یہ سب تو ہر لڑکی کی قسمت میں ہوتا ہے۔ آخرکار ایک لڑکا میرے لیے پسند کر لیا گیا۔ لڑکے کے گھر اس کی ماں رہتی تھی، فقط وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کا لڑکا جاب کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا۔ میرے والدین کو اسی کی خواہش تھی، اس بنا پر کہ لڑکے کی فیملی میں زیادہ لوگ نہیں اور لڑکا بھی اچھا ہے، اسی لیے میرے لیے پسند کر لیا گیا اور دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ آخرکار شادی کا دن بھی آن پہنچا اور میں بیاہ کر حسن کے گھر چلی گئی۔ وہاں صرف اس کی ماں رہتی تھی، باپ کی وفات پہلے ہی ہو چکی تھی، بہن بھائی کوئی تھا ہی نہیں۔ حسن بہت اچھا تھا، وہ عادتاً بھی کافی اچھے تھے، اسی وجہ سے میں ان کی فیملی میں جلد ہی گھل مل گئی تھی۔ مجھے زیادہ کچھ پریشانی نہیں ہوئی۔ معمول کا دن تھا، میں اپنے گھر میں کاموں میں مصروف تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں تھی جب میں بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے گھر سے باہر گئی۔ بازار جاتے وقت مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تو حیران رہ جاتی تھی، وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہو سکتا تھا۔ میں سر کو جھکاتی سامان خریدنے لگ جایا کرتی۔ سامان خرید کر میں واپس گھر کی جانب لوٹ گئی۔ جب میں نے اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر کسی کو کھڑے پایا، اس کا چہرہ عیاں نہیں تھا، مگر وہ شاید کوئی فقیر تھا۔ میں واپس گھر میں داخل ہو گئی۔ رات کو میرے شوہر آئے تو انہیں ایک کھانا دیا اور ہم لوگ سو گئے۔ اگلی صبح میں نے ناشتہ وغیرہ بنا لیا اور پھر شوہر کو دے دیا۔ وہ آفس کے لیے نکل گئے اور میں بھی کاموں میں لگ گئی۔ میں باہر سے سبزی خریدنے گئی تو انہی کپڑوں میں وہ فقیر جو اس دن دیکھا تھا وہ بیٹھا تھا۔ میں اب حیرت سے اسے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ صرف ہمارے ہی گھر کے آگے جا کر بیٹھا کرتا۔ میں سامان لینے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب گئی تو میں حیران رہ گئی جب اس نے اپنا چہرہ ہی موڑ لیا۔ شاید وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کہنا چاہتا تھا۔ میں حیرت سے گھر میں داخل ہو گئی۔ ایسے کئی دن گزر گئے تھے۔ اس فقیر کو میں روز ہی اپنے گھر کے باہر دیکھا کرتی، مگر جیسے ہی میں اس سے بات کرنے جاتی تو وہ رخ ہی موڑ لیتا۔ مجھے تو اب عجیب لگنے لگ گیا تھا، اور بھی گھر تھے، وہ وہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتا تھا؟ خیر میں 2 دن کے لیے اپنے میکے چلے گئی۔ پھر میری امی کی طبیعت خراب تھی۔ 2 دن گزار کر میں جب واپس لوٹی تو سب معمول کے مطابق تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں حیران رہ گئی جب میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے ایک روٹی دے کر بولی کہ باہر بیٹھے اس فقیر کو میں یہ روٹی دے آؤں، اور جو چیز وہ دے اسے میں لے آؤں۔ میں ساس کی بات پر حیرت میں پڑ گئی، مگر جیسا انہوں نے مجھے بولا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا، اور میں کر بھی کہہ سکتی تھی۔ میں باہر گئی اور فقیر کو وہ ایک روٹی دے دی۔ میں نے روٹی دینے کے بعد ڈرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو اس نے میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی رکھ دی۔ میں حیرانگی چہرے پر سجائے واپس گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے ساس کو لا کر وہ انگوٹھی دی اور خود ان کی جانب بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ آخر ساس کی بات سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ ساس بولی کہ یہ انگوٹھی تم مت پہننا، وہ جو بھی دے سیدھا مجھے ہی لا کر دینا۔ ساس خود آرام کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں گھر کے کاموں میں لگ گئی، مگر میرا سارا دھیان تو اسی جانب تھا۔ مجھے فکر ستا رہی تھی کہ آخر ساس نے تو ایک روٹی ہی دی ہے، پھر یہ انگوٹھی کیسے دے دی؟ انہی سوچوں میں اپنے کام بھی کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ دن گزر رہے تھے کہ میں ہر روز اسے ساس کی دی ہوئی ایک روٹی دے آتی اور وہ بدلے میں مجھے ایک انگوٹھی دے دیتا جو میں جا کر سیدھا ساس کو دے دیتی۔ ساس اس کا کیا کرتی تھی اس بارے میں انجان تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں آخر یہ عجیب حرکت ہوتی کیوں ہے۔ ایک دن میں یوں ہی معمول کے مطابق اپنے گھر کے کام کر رہی تھی جب اچانک ملنے والی خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ خبر یہ تھی کہ میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ میں حیرت اور غم میں پڑ گئی تھی۔ ابھی ہماری شادی کو وقت بھی کم گزرا تھا، ایسے میں حادثہ میری ساس اور میرے لیے کسی مصیبت سے کم تو نہیں تھا۔ میرے شوہر کی تدفین کی گئی، رو رو کر میرا برا حال تھا، مگر میں اس وقت حیران رہ گئی جب میری ساس کو دیکھا تو وہ مجھے تسلی دے رہی تھی، مگر خود ان کی آنکھوں میں ذرا بھی آنسو نہیں تھے۔ میں حیران تھی،
آخر دن گزرتے جا رہے تھے مگر میری ساس نے ایک مرتبہ بھی کوئی غم کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مجھے بھی رونے سے منع کرتی رہی، ورنہ مائیں تو بہت غمگین ہوتی ہیں۔ خیر اس دن کے بعد میری ساس جو پہلے ہی کمرے میں رہا کرتی تھی وہ اب مکمل جیسے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ کم کمرے سے نکلا کرتی ورنہ دروازہ لگا کر اپنے کمرے میں رہتی۔ یہ بات مجھے ستا رہی تھی کہ آخر وہ کمرے میں کرتی کیا ہے۔ ایک دن ساس نے مجھے روٹی دی اور کہا کہ باہر بیٹھے فقیر کو دے آؤ۔ میں حیران تھی، اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی میری ساس ایسا کیوں کرتی تھی؟ کوئی اور بھی تو اس فقیر کو روٹی یا کچھ اور دے سکتا تھا، مگر پھر میری ساس ہی کیوں؟ اور وہ بھی ہم سے ہی کیوں لیتا تھا؟ میرے گھر سے تھوڑے پیسے آ جاتے جس سے گزارا ہو جاتا، چونکہ میں باہر نہیں جا سکتی تھی، اس وجہ سے میری ساس بس پورے دن میں سے اس وقت ہی باہر جا کر اس فقیر کو روٹی دے دیتی اور انگوٹھی لے کر آتی۔ وہ اس کا کیا کرتی تھی میں ابھی تک انجان تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ کیوں اس فقیر کو روٹی دیتی ہیں اور کیوں فقیر انہیں پھر انگوٹھی دیتا ہے اور وہ کیا کرتی ہیں؟ مگر میں حیران رہ گئی ان کی بات سن کر کہ انگوٹھی کی وجہ سے میرا بیٹا خوش رہے گا۔ میں حیران تھی کہ انگوٹھی کی وجہ سے میرا مرا ہوا شوہر کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے؟ یہ کیا بات کر رہی ہیں میری ساس؟ انہوں نے مجھے پھر سے منع کیا کہ میں وہ انگوٹھی کبھی نہ پہنوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آخر دن گزرتے گئے، میری عدت مکمل ہو گئی۔ اب ساس کی جگہ میں جاتی تھی روٹی لے کر اور انگوٹھی لے کر واپس آ جاتی۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی، وگرنہ کون روز دیتا ہے ایسے انگوٹھی؟ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے کمرے میں جا کر دیکھا جائے، کیا پتہ میرے ہاتھ کوئی ثبوت ان کے خلاف لگ جائے۔ جب وہ کمرے میں تھی تو ان کے کمرے سے اچانک آتی آوازوں پر میں حیران رہ گئی۔ میری ساس کسی سے بات کر رہی تھی کہ جو کہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ میں کمرے کے دروازے کے قریب گئی اور آہستہ سے تھوڑا سا کمرہ کھول کر دیکھا۔ میری ساس الماری کے قریب کھڑی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میں نے پوری طرح دیکھنے کی کوشش کی، شاید مجھے پتہ چل ہی جائے، مگر انہوں نے الماری کے دونوں دروازے کھولے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ الماری بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں حیران رہ گئی یہ دیکھ کر کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ موبائل کہاں سے آیا، کیونکہ جہاں تک مجھے علم تھا میری ساس کے پاس موبائل تو نہیں تھا۔ پھر اس فقیر نے دیا ہوگا، مگر کیوں؟ کیا میری ساس غلط تھی؟ میرے دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں جو میری ساس کو غلط ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش میں تھی۔ اچانک ساس بیڈ سے اٹھ گئی۔ میں فوراً سائڈ سے ہوتی کچن میں چلی گئی۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا وہ مجھ پر شک کریں گی۔ انہوں نے مجھے آواز لگائی کہ میں باہر بیٹھے فقیر کو روٹی دے آؤں، مگر اس بار میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا تھا اور ساس کو مجبور کیا کہ وہ خود دے آئے۔ میرا مقصد ان کے کمرے کی تلاشی لینا تھا۔ وہ خود باہر چلی گئی۔ میں پھرتی سے ان کے کمرے میں گئی، الماری کے سامنے کھڑی ہوئی، مگر میں حیرت میں تھی۔ جب الماری کو کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کھولی۔ میں باہر نکل آئی۔ ساس واپس آتی کمرے میں بند ہو گئی۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل رہا تھا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو میری ساس مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، شاید بہت کچھ غلط ہو رہا تھا۔ میری ساس نے کیوں دروازہ بند کیا تھا؟ اور پھر الماری بھی بند تھی، آخر کیوں؟ لازمی اس الماری میں کوئی ایسی چیز تھی جو میری ساس مجھ سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ میں فوراً باہر نکلی کہ جا کر میں اس فقیر کو پوچھوں کہ آخر وہ میری ساس کو یہ انگوٹھی کیوں دیتا ہے۔ جیسے ہی میں باہر نکلی حیران رہ گئی، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اب میں تھوڑا آگے گئی کہ میں اسے دیکھ سکوں، وہ ادھر ہی کہیں ہوگا، مگر وہ مجھے نہ ملا تو میں واپس آ گئی۔ جو ہی باہر آئی تو سامنے دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گئی تھی۔ میری ساس نے بڑی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا، وہ کہیں جا رہی تھی۔ شاید میں نے حیرانگی سے انہیں دیکھ کر پوچھا کہ آخر وہ کہاں جا رہی ہیں؟ تبھی انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کسی کام سے باہر جا رہی ہیں، میں گھر میں ہی رہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ باہر چلی گئی۔ میرے لیے حیرانگی والی بات تھی کہ وہ پہلی بار اتنے ماہ بعد باہر نکلی تھی، مگر ایسا کیا کام تھا جس کی وجہ سے وہ یوں باہر جانے پر مجبور ہو گئی؟ کہیں وہ کسی اور ہی کام میں تو شامل نہیں ہے؟ میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے ان کے پیچھے جا کر دیکھنا چاہیے تھا، مگر اب تک وہ تو جا چکی تھی، اسی لیے میں نے گھر میں رہنا مناسب سمجھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ ان کے کمرے میں کیوں نہ جا کر الماری کی چابی ڈھونڈ کر پتہ کیا جائے کہ آخر وہ الماری میں کیا رکھ کر چھپا رہی تھی۔ میں اندر چلی گئی اور ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب میں نے جو دیکھا اس سے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میری ساس اپنے کمرے کو تالا لگا کر گئی تھی، مگر کیوں؟ آخر میں گھر میں موجود تھی، پھر یوں کمرے کو تالا لگا کر ان کا باہر جانا سیدھا شک ہی پیدا کرتا تھا۔ اب میں خاموشی سے جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھی، آخر میری ساس کیوں کمرے کو لاک کر گئی ہے؟ خیر کچھ وقت مزید گزرا جب میری ساس گھر سے لوٹ آئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چادر میں چھپا رہی تھی۔ میں تعجب میں پڑ گئی اس وقت جب میں ان کے قریب جانے لگی، مگر وہ یہ دیکھ کر میں ان کے قریب آ رہی ہوں وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا، ضرور ان کے ہاتھ میں کچھ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ میں نے کھانا بنایا اور انہیں دینے چلی گئی، مگر ان کی اگلی بات پر میں حیران رہ گئی۔ جب انہوں نے کہا کہ کھانا باہر رکھ دو وہ خود اٹھا لیں گے۔ میں نے کھانا رکھا اور خود سائڈ پر ہو گئی تھی۔
ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ورنہ وہ میری ساس تو خود ہی باہر آ کر کھانا لے لیا کرتی تھی، مگر آج پہلی بار انہوں نے مجھے کھانا باہر رکھنے کے لیے بولا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا، آخر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب اپنی ساس کے بجائے میں اس فقیر سے ہی پتہ کر لوں کہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ عجیب چیزیں اسی کی وجہ سے تو ہو رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں دوسرے دن جب اسے روٹی دینے گئی اور اس نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی رکھی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ میری ساس کو کیوں انگوٹھی دیتا ہے اور صرف اس کے بدلے ایک روٹی لے لیتا ہے؟ بات کیا ہے آخر؟ میں نے بہت اصرار سے ان سے پوچھا۔ وہ فقیر خاموش رہا، وہ کچھ نہ بولا، مگر مجھے تو سب جاننا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے بتائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تب اس نے مجھے جو بات کہی اس سے تو میرا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے وہ بولا کہ اس طرح میرے شوہر خوش رہیں گے، اور اگر تم نے وہ انگوٹھی خود پہنی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میں سوچوں میں تھی جب وہ مجھ سے ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی تھی، مگر افسوس وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ میں اسے پکڑ تو نہ پائی، مگر اس کی باتوں نے مجھے چونکا ضرور دیا تھا۔ میری ساس نے بھی تقریباً ایسی ہی بات کہی تھی، مگر اس بات کے پیچھے آخر کیا راز تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس راز کو ضرور جان کر رہوں گی، آخر کیوں میری ساس ایسا کر رہی ہے۔ اگلے دن بھی میری ساس بڑی سی چادر لے کر گھر سے نکلنے کے لیے تیار تھی۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی کہ آخر کیوں میری ساس ایسے باہر جاتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں۔ آخر وہ اسی بات کو جاننے کے لیے جیسے ہی وہ باہر نکلی میں بھی ان کے پیچھے باہر نکل گئی تھی، یہ جاننے کے لیے کہ آخر وہ کہاں جا رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی چلی جا رہی تھی، جبکہ میں چھپتی چھپاتی ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ آخرکار وہ ایک جگہ جا کر رک گئی، اور جیسے ہی میں نے اوپر کی جانب دیکھا تو اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میری ساس آخر یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ بہت پھرتی سے اندر گئی۔ میں نے انہیں بہت جگہ ڈھونڈا مگر وہ مجھے نہ ملی۔ میں واپس آ گئی، مگر وہ آخر وہاں گئی ہی کیوں تھی اور اچانک غائب کیسے ہو گئی؟ وہ ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ کچھ گھنٹے بعد واپس آئی۔ اس بار حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ نیچے تھے، یعنی ان کے ہاتھ میں اس بار کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور میں اپنی ہی سوچوں میں گم صحن میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ وقت مزید گزر گیا تھا جب اچانک ہمارے گھر میں رکھا فون بجا۔ میں ہال میں گئی اور فون اٹھا کر کالر کو لگایا تو اگلی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ فون بند ہو گیا مگر میں وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ جو میں نے سنا تھا وہ سچ تھا، میں کچھ بھی غلط تو نہیں سن رہی تھی۔ اگلے دن میں باہر جو ہی فقیر کو روٹی دینے گئی اور اس نے مجھے وہ انگوٹھی دی تو اپنی ساس کی بات یاد کرتے ہوئے یہ انگوٹھی میں نے نہیں پہن سکتی، مگر میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسے پہن لوں۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخر میں نے وہ انگوٹھی پہن لی اور اپنا دروازہ پار کرتی اندر آ گئی۔ میں ابھی حال میں داخل ہوئی تھی جب اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ میں وہیں فرش پر گر گئی تھی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میری ساس اور وہ فقیر میرے پاس کھڑے تھے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ فقیر ہمارے گھر کیوں؟ میری حیرت کو سمجھتے میری ساس نے بتایا کہ یہی ڈاکٹر کو بلا کر لایا ہے اور مجھے تھکان کی وجہ سے چکر آ گئے تھے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر مجھے لگا کہ ابھی بھی کوئی چیز ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، کوئی بات ہے جو شاید آج خود میری ساس مجھے بتانا چاہتی ہے۔ میں نے اس فقیر کی جانب دیکھا، میں حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آخرکار جو کل شام کو فون آیا تھا میں نے اس کے بارے میں ساس سے پوچھ لیا کہ آخر ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ ساس نے میری جانب دیکھا اور پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا تو میں حیرت میں پڑ گئی۔ وہ بولی کہ بیٹا یہ جو سامنے فقیر دیکھ رہی ہو نا، یہ میرا ہی بیٹا ہے، یہ تیسری جن سے ہے، اس لیے فقیروں کا روپ لے کر یہاں آتا ہے۔ معاشرے کے ڈر سے ہم نے بہت پہلے سے گھر سے نکال باہر کیا تھا جب یہ چھوٹا تھا، مگر میں ماں تھی، اپنی اولاد سے دور رہنا مشکل تھا، اس وجہ سے میں اسے کبھی کبھار ملنے آ جایا کرتی تھی۔ اسے گھر کا تو پتہ تھا مگر میری وجہ سے یہ ہمیشہ ہی دور رہا کرتا۔ مگر تو جانتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے گھر میں کیا حالات چل رہے تھے۔ یہ باقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتا اور جو سامان ہوتا وہ تو اپنے بڑوں کو دے، مگر یہ ایک چھوٹی سی چیز بچا لیتا اور وہ مجھے لا کر دے دیتا۔ یہ فقیر اس لیے بنتا کہ کوئی غلط نہ سوچے اور اسے فقیر کے بھیس میں کوئی پہچان نہ سکے، اور جب یہ فقیر کے بھیس میں آتا میں اسے روٹی دے دیتی۔ فقیر کو دی ہے تو کوئی شک بھی نہ کرتا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اس سے، اتنے سال اسے گھر سے نکال کر در در بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، مگر پھر بھی جب اسے پتہ چلا کہ اس کا بھائی مر گیا ہے اور ہمارے گھر میں اب کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے تو اس نے میری مدد کرنے کا سوچا ہے۔ میں حیران تھی اپنی ساس کی بات سن کر، مجھے یقین نہیں آیا کہ میری زندگی میں یہ بھی ہو سکتا تھا کیا؟ میں نے ساس سے پوچھا کہ وہ کمرے میں کیوں رہتی ہے، جبکہ آدھی بات تو مجھے پتہ تھی، مگر پھر بھی میں ساس سے پوچھنا چاہتی تھی تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ اب جب وہ سب مجھے بتا رہی تھی تو کیوں نہ یہ بات بھی بتا دیتی۔ میں نے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ کیا اسے اپنے بیٹے کے مرنے پر کوئی افسوس نہیں جو وہ ذرا برابر بھی غمگین نہیں ہوئی۔
میرے خاموش ہوتے ہی وہ بولی تھی کہ میں اس لیے کمرے میں رہتی تھی کہ میں بیمار ہوں، مجھے کینسر ہے، علاج کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، اسی لیے یہ مجھے ایسی انگوٹھی دے دیتا جسے بیچ کر میں پیسے لے کر علاج کروانے والی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس دن وہ اسی وجہ سے ہاسپٹل گئی تھی۔ جب میں نے ان کا پیچھا کیا وہ مزید بولیں کہ بیٹے کی موت کا دکھ ماں سے زیادہ کس کو ہوگا، مگر میں تیری وجہ سے خاموش رہی کہ میں اگر یوں ہی رونے لگ جاتی تو تجھے کون سنبھالتا، تو آج ویسے ہی روتی رہتی اگر میں اس دن رو لیتی۔ تیرے آنسو نہیں تھمنے تھے اور نہ ہی تم نے کبھی خاموش ہونا تھا، اسی وجہ سے، ورنہ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ پہلے ہی ایک بیٹا کھو دیا اور اب دوسرا بھی، اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا تھا میرے لیے۔ میں اب تجھے کچھ بھی پتہ چلنے نہیں دینا چاہتی تھی، تبھی اپنی بیماری تم سے چھپائی تھی، تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ الماری کی بات بھی مجھے پتہ چل ہی گئی کہ اس وقت وہ انگوٹھیاں دیکھ رہی تھیں اور تالا وہ اس وجہ سے لگا کر جاتی تھی کہ کہیں میری کسی رپورٹ یا کسی وجہ سے مجھے پتہ نہ لگ جائے کہ وہ بیمار تھی۔ میں ان کی جانب دیکھنے لگی تھی، مجھے یقین نہیں آیا کہ جو میں سن رہی تھی کیا وہ واقعاً سچ تھا، اور انگوٹھی کا راز بھی میرے سامنے پھر آ ہی گیا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ انگوٹھی اس وجہ سے مجھے پہننے نہیں دیتے تھے کہ کہیں وہ اس وجہ سے میری نیت نہ خراب ہو جائے اور میں لالچ میں نہ لگ جاؤں، اس وجہ سے اس انگوٹھی سے مجھے دور رکھا گیا تھا۔ آج 2 سال گزر گئے ہیں، آج بھی وہ دن اپنی زندگی کا سب سے انوکھا دن معلوم ہوتا ہے جب میرے سامنے سب کچھ آیا تھا۔ میں نے اپنی ماں جیسی ساس کا بہت خیال رکھا، علاج کی وجہ سے وہ اب کافی بہتر ہے۔ اپنی اس کہانی سے مجھے بس یہی سیکھنے کو ملا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں کسی کو بغیر پوری بات جانے شک کے دائرے میں نہ لایا جائے۔ آپ کی تلخ باتیں وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی انسان نہیں بول رہا تو یہ مت سمجھیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ کیا پتہ وہ کسی مجبوری میں ہو، اس وجہ سے آپ کو کچھ نہ بتا پا رہا ہو۔ رشتوں میں تھوڑا بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔